السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صحابہ کرام کے آپس کے جو اختلافات ہوئے اس محرم کے مہینے میں عام طور پہ اس چیز کو بکثرت بیان کیا جاتا ہے۔ ایسے اس چیز کو پیش کیا جاتا ہے جیسے ہمارے کسی گلی محلے کی لڑائی ہے، کسی دو سیاسی پارٹیوں کی، جیسے ہم ایک منظر کشی دیکھتے ہیں کہ ایک دوسرے کے خلاف گالم گلوچ اور ایک دوسرے کے خلاف بد زبانی کا استعمال، تو ایسے ہی باور کروایا جاتا ہے جیسے سیدنا علی اور سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہما، ان دونوں کے درمیان جو اختلافات تھے وہ اسی طرح کوئی سیاسی پارٹی یا گلی کوچے کے اختلافات تھے اور ایک دوسرے کو گالم گلوچ اور ایک دوسرے کے خلاف بیان بازی اسی انداز میں ہوتی تھی۔ کیونکہ ہماری تربیت اصل میں اسی معاشرے میں ہوئی ہے، ہم نے آنکھیں کھولی ہیں تو ہم نے یہی دیکھا کہ سیاسی لوگ اس طریقے سے لڑتے ہیں یا بد زبان لوگ جب بد کلامی کرتے ہیں تو اس انداز میں کرتے ہیں، تو ہم نے بھی سمجھا شاید ایسے ہی معاملہ ہوتا ہے، اور ہمیں کچھ لوگ باور بھی اسی طریقے سے کرواتے ہیں کہ بنو امیہ کے دور میں اور سیدنا معاویہ نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باقاعدہ گالیاں دلوائیں ممبروں سے اور گالیاں دیں اور ان کے خلاف ایک محاذ کھڑا کر دیا بد زبانی کا۔ تو بات دو طرح سے سمجھیے گا، ایک تو ایک ہی حدیث ہے جو صحیح حدیث ہے، وارد ہوئی ہے، جس میں ایک سوال ہے، وہ سوال ہے صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے روایت کرتے ہیں کہ ان کی بعض حج کے موقع پر سیدنا معاویہ اور سیدنا سعد بن ابی وقاص اشرم بشرم میں اور بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، اور اس قضیے میں وہ ایک جانب رہے، کسی کا ساتھ نہیں دیا انہوں نے، نہ سیدنا معاویہ کا کھل کر نہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کھل کر، خاموشی اختیار۔ تو اس قضیے میں جب ان کی ملاقات ہوئی تو سیدنا معاویہ نے پوچھا کہ ما منعک ان تسب ابا تراب، وجہ کیا ہے کہ آپ ابو تراب کو سب نہیں کرتے؟ ابو تراب سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی ہی محبوب نسبت ہے، ان کو بڑا لقب بڑا پسند تھا۔ تو سیدنا سعد نے فرمایا تین وجوہات ہیں، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کے فضائل میں، سیدنا علی کے فضائل میں تین باتیں سنی ہیں۔ ایک تو بعض غزوات میں جب آپ ان کو مدینہ کی ولایت پر چھوڑ کر جا رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تسلی کے لیے فرمایا کہ انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں بچوں کے ساتھ اور عورتوں کے ساتھ چھوڑ کر جا رہے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ اما ترضی ان تکون بمنزلۃ ہارون من موسیٰ، کیا تم وہ مقام نہیں دیکھنا چاہتے جو موسیٰ علیہ السلام نے ہارون علیہ السلام کو دیا تھا، کہ وہ جب جا رہے تھے طور پہاڑ پہ تو پیچھے ہارون علیہ السلام کو ذمہ داری دے کر گئے تھے، الا انہ لا نبوۃ بعدی، اللہ نبی بعدی، البتہ یہ فرق ہوگا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، ہارون علیہ السلام البتہ نبی تھے۔ دوسری فضیلت یہ بیان فرمائی کہ خیبر کے موقع پر آپ نے فرمایا تھا میں کل جھنڈا اس آدمی کو دوں گا جس سے اللہ اور اس کا رسول محبت کرتے ہیں اور وہ خود بھی اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ اور تیسرا جو ہے وہ بیان فرمایا کہ جب نجران کا وفد آیا تھا اور مباہلے کی باری آ گئی تھی تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم اس آیت میں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا فاطمہ، حسن، حسین اور سیدنا علی کو بلایا اور فرمایا اللہم ہؤلاء اہلی۔ یہ تین فضائل ہیں سیدنا علی کے جس کی بنیاد پر میں ان کو کچھ سب نہیں کر سکتا، آرڈر نہیں دیا ان کو سب کرنے کا، بلکہ ان کو کہا کہ سب کریں۔ تو دو باتیں سمجھیے گا، سب کا معنی کیا ہے، تسبہ، سب کا معنی کیا ہے۔ سب کا معنی ضروری نہیں ہے کہ ہم جس طرح سے ہمارے ہم گلی کوچوں کی تربیت دیکھتے ہیں کہ ماں بہن کی گالیاں دینا اور بد کلامی کرنا، بدتمیزی کرنا، دوسرے کے اخلاق کو تار تار کر کے رکھ دینا، یہ مقصود ہی نہیں تھا سیدنا معاویہ کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ سیدنا معاویہ خود فضائل علی کے مقر تھے، وہ مانتے تھے سیدنا علی کے فضائل کو، حتیٰ کہ جب تحکیم کا معاملہ ہوا معرکۃ صفین کے بعد تو ان کے درمیان جب تحکیم کا مسئلہ پیش آیا تو انہوں نے خود کاتب کو کہا کہ سیدنا علی کا نام میرے نام سے پہلے لکھا جائے، جب یہ مصالحتی اوراق تیار ہو رہے تھے، کہ ان کی فضیلت کی بنا پر۔ اور یہ بات امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے منہاج السنہ میں ذکر کی ہے کہ جب ان کی وفات کی خبر ان تک پہنچی، سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک سیدنا علی کی شہادت کی خبر پہنچی، تو وہ باقاعدہ روئے بھی تھے، اور انہوں نے اپنی لونڈی سے کہا تھا کہ تمہیں کیا پتا دنیا نے کس علم و حلم کو کھو دیا ہے، کتنی فضیلت والا یہ شخص تھا جو اس دنیا سے آج رخصت ہوا ہے۔ تو ان کی فضیلت کا وہ اقرار کرتے تھے، ایسا نہیں تھا کہ ان کی فضیلت کے منکر تھے، بس ایک مسئلہ تھا، ایک مدعا تھا، جو اس مسئلہ تحکیم کے بعد ابو مسلم الخولانی نے بھی ذکر کیا ہے کہ میں نے ان کو کہا کہ آپ حکومت کے معاملات میں ان کے تابع ہو جائیں اور ان کو امیر تسلیم کرنے کا، میرا مدعا صرف اتنا ہے کہ سیدنا عثمان کو مظلوم شہید کیا گیا، ان کے قاتلین کو ہمارے حوالے کیا جائے، ان کے قاتلین سے قصاص لیا جائے۔ یہ ان کے درمیان اختلافات کی وجہ تھی، اور یہی معنی ہے ان تسب ابا تراب جو سیدنا سعد بن وقاص سے کہا تھا کہ ابو تراب کو جا کر کوئی کہیں تو صحیح، کچھ ان کو ان کی مذمت تو کی جائے اس مسئلے میں کہ انہوں نے سیدنا عثمان کے جو ان کو شہید کرنے والے تھے ان سے قصاص ہی نہیں لیا قاتلین سے، یعنی ہماری رائے کی تائید ہو، سیدنا معاویہ کہہ رہے تھے میری رائے کی تائید ہو اور ان کی رائے کو غلط قرار دیا جائے،
باقی یہ سب کوئی ممبروں پر گالیاں دی جائیں یا وہ خود گالیاں دیتے تھے، تو مجھے 3 باتوں کا کوئی جواب دے کہ ایک آدمی جو خود ان کی فضیلت کا اقرار کرنے والا ہو وہ کیا گالیاں دے گا؟ دوسرا، جو ان کی اپنی سگی اولاد تھی سیدنا علی کی، سیدنا حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما، انہوں نے مصالحت کی عام الجماع جس کو ہم کہتے ہیں سن 41 ہجری، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا میرا بیٹا سیدنا حسن کے بارے میں سید ہے، سردار ہے، بڑا آدمی ہے، اللہ تعالیٰ اس سے مسلمانوں کے 2 بڑے بڑے گروہوں کے درمیان صلح کروائے گا، اور خود انہوں نے صلح کی۔ یعنی ایک شخص جو ان کے باپ کو گالیاں دے رہا ہے، برسر ممبر دے رہا ہے اور کھلم کھلا دے رہا ہے اور دلوار آئے اور آرڈر کر رہا ہے اور اس کا مزاج اس قسم کا ہے، اور بیٹا جا کر اپنے والد کو گالیاں دینے والے آدمی سے صلح کر لے، ان کو امیر تسلیم کر لے، امیر الشام سے وہ آج امیر المؤمنین بن جائے، اور اپنا یعنی امیر المؤمنین سے مراد سیدنا حسن اور حسین، اپنا امیر ان کو تسلیم کر لیں، امیر المؤمنین۔ تو یہ بات سیدنا حسن اور حسین کی شان کے حساب سے کم از کم میرا ایمان ہضم نہیں کر پاتا کہ یہ دونوں شخصیات، جلیل القدر شخصیات، اپنے والد کو گالیاں دینے والے کو اپنا حاکم اور امیر تسلیم کر لیں۔ صحابہ کرام کہاں تھے؟ یعنی میری غیرت یہ گوارا نہیں کرتی کہ کوئی سیدنا علی کو گالیاں دے اور میں چپ کر کے بیٹھ جاؤں۔ صحابہ کرام جو سیدنا سعد بن وقاص جیسی شخصیت نے فضائل ذکر کیے، وہ شخصیات کہاں تھیں؟ وہ دیکھ رہے ہیں ممبروں پر گالیاں دی جا رہی ہیں، سیدنا معاویہ دلوا رہے ہیں اور وہ خاموش بیٹھے ہیں، کسی نے کبھی کوئی انکار نہیں کیا، کسی نے کوئی اعتراض نہیں کیا۔ خود سیدنا حسن اور حسین، یعنی 20 سال سیدنا حسین نے تو پکے ان کی خلافت میں گزارے ہیں سیدنا معاویہ کی، کبھی انکار نہیں کیا، کبھی اس چیز کو اعتراض کے طور پر پیش نہیں کیا کہ یہ چیز کیسے قبول کی جائے کہ آپ ہمارے والد کو گالیاں دیتے ہیں، ہمارے والد کو برا بلا کہتے ہیں۔ بات انسان عقل سے کرے، نہ صحابہ نے اعتراض کیا، نہ سیدنا حسن اور حسین نے اعتراض کیا۔ اعتراض نہ کرنے ہی بتا رہے کہ ایسا کچھ تھا ہی نہیں جو ہم جس طرح کا تماشا ہم پیش کر رہے ہیں، جس طرح کی بات بنا کر ہم اپنے مضمون مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے پیش کر رہے ہیں۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود، یہ جو حدیث ہے نا انت بمنزلۃ ہارون من موسیٰ، اس حدیث کے راویوں میں ایک راوی سیدنا معاویہ بھی ہے، اس فضیلت کو بیان کرنے والے۔ تو برائے مہربانی یہ صحابہ کے جو معاملات ہوئے، یقیناً ہوئے ان کے آپس کے اختلافات، اللہ ان بزرگوں کے معاملات کو حل کرنے والا ہے، فیصلہ بھی اللہ نے کرنا ہے، اور اللہ ہی ان کے معاملات کے اوپر ان کو اجر و ثواب دینے والا ہے۔ ایک مجتہد مصیب تھا، ایک مجتہد مخطئ تھا، اللہ ان کے فیصلے کرنے والا ہے۔ میں ان کے معاملات میں ایک تو اللہ نہ بنوں، ان کے قضیے میں، ان کے مسائل کے اندر بول کر اپنے ایمان کو خطرے میں نہ لے کر آؤں۔ جب سلف صالحین سے کہا گیا کہ ان معاملات میں بولنا، ان معاملات میں سیدنا معاویہ سیدنا علی کے خلاف بولنا، تو انہوں نے کہا کہ یہ وہ لوگ تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری تلواروں کو ان کے درمیان چلنے سے محفوظ رکھا، ان کے خون سے محفوظ رکھا، ہم ان کے دور میں نہیں تھے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں محفوظ رکھا کہ ہماری تلواریں ان کے معاملات کے اندر نہیں چل سکیں۔ تو اب ہمیں چاہیے اپنی زبانوں کو بھی ہم محفوظ کر لیں، بند کر لیں، اور ان کے قضیے میں گفتگو نہ کریں۔ اس موضوع کو دلچسپ بنا کے پیش کرنا، اپنی ریٹنگ کے لیے، اپنے ویوز کے لیے، اپنے لائکس کے لیے، اپنے سبسکرائبر کے لیے، اپنی شہرت کے لیے، اور چسکے لے کر بیان کرنا، کیونکہ اختلافات کرنے سے، اختلافات کسی کا رد کرنے سے یا اختلافات کو اچھالنے سے شہرت بہت ملتی ہے۔ یہ ٹاپک ہاٹ ٹاپک ہوتا ہے تو لوگ بیان کرنے والے کرتے ہیں اور اپنی ریٹنگ بڑھاتے ہیں۔ اللہ کے لیے اپنے ایمان کی حفاظت کیجیے، اس شہرت کے چکر میں، ان اختلافات اور مزے کے چکر میں کس نے کس کے بارے میں کیا کہا، اپنے ایمان کو داؤں پر مت لگائیے۔ کل کیا منظر ہو کہ اگر قنطرہ پر، جو صحیح بخاری کی حدیث ہے، وہ مقام ہے جو پل صراط کے بعد ہے، جنت سے پہلے، یہاں پر جو وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَىٰ سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ، اللہ تعالیٰ اس مقام پر ان لوگوں کے آپس کے اگر کوئی دلوں میں کچھ تھا بھی، کسی بھی مومن کے، یہ عمومی ہے، تو ان کی رنجشوں کو، دلوں میں ایک دوسرے کے لیے جو باتیں تھیں ان کو ختم کر کے جنت میں بغیر کسی عیب کے، بغیر کسی کینے اور حسد کے داخل کرے گا۔ اللہ ہمارے سینوں کو دنیا میں بھی ان صحابہ کے لیے پاک صاف کر دے، سیدنا معاویہ کے لیے، سیدنا علی کے لیے، سیدنا حسن اور حسین کے لیے رضی اللہ عنہما۔ یہ سب صحابہ تھے، ان میں اہل بیت بھی تھے اور قابل قدر شخصیات ہیں، ہمارے بڑے، ہمارے بزرگ ہیں۔ ان کے اختلافات کو چوک چوراہوں پر بیان کرنا یہ بڑی بدتمیزی ہے۔ میں اپنے گھر کے کوئی اختلافات ہوں، ہمارے بڑوں کے، باپ داداؤں کے، چاچا تایوں کے، اور ان کو کھڑے ہو کر نشر کرنا شروع کر دوں، جگہ جگہ گھروں میں جا کر بیان کروں،
تو لوگ تو مزے لے کر سنیں گے لیکن میری اپنی عزت ختم ہو جائے گی. چوک چوراہوں پر یہ باتیں کرنے والا قابل عزت نہیں رہتا. یہ ہمارے اسلام کے بڑے ہیں, ہمارے دین کے بڑے ہیں. کسی بھی مستند طریقے سے یہ چیز ایک تو ثابت بھی نہیں ہے کہ گالیاں دلوائی گئیں. مستند تاریخ کی کتابوں میں ہے, تاریخ کی کتابوں میں بہت کچھ ہے, لیکن ثابت ہونا چاہیے کیونکہ ایمان کا مسئلہ ہے. تو ان کو چوک چوراہوں پر اپنے مزے کے لیے ہر سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم پہ بیان کرنا اور مزے لینا اور تفریح کرنا اور ایمان کے اس مسئلے کو تفریح کا باعث بنا لینا, میرے ایمان کو نگل نہ جائے. اللہ میرے ایمان کو سلامتی عطا فرما دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.